نعرہ رسالت شہدائے کربلا سید محمد قادری صاحب بجلا عاشق رسول کمیٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد ثم غداء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صبح توبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بھی ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا عرش کا فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسلم درد ہے مشکو والا نور کا اور انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان کا نام سچا نور کا اور یہ جو مہر ناف ہے اطلاق آتا نور کا بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا شمع دل مشتاق تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کوئی ایسی شان عطا کرتا ہے ایسی شان بخشتا ہے کہ پھر اس شان میں اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس کے مقابل اس کے مماثل شان والا کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہے نہ ہوگا
کچھ ایسی مخصوص شانیں. انہی شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ آج تک کسی انسان جو غیر نبی ہو اس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں ایسا کبھی نہیں ہے, کبھی نہیں ہے. ہاں ایک بیٹی تو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن کسی کے نکاح میں نبی کی دو شہزادی آئی ہو, یہ شان اگر کسی کی ہے تو وہ صرف عثمان غنی کی ہے. اور دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. جو مومن ہے اس کا مال بھی بک چکا ہے اور جو مومن ہے اس کی جان بھی بک چکی ہے. نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں نہ اپنے مال کے مالک ہیں. تو آپ کہیں گے پھر کون مالک ہے بھائی؟ تو قرآن یہ کہتا ہے اگر ہم مومن ہیں تو ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے اور مال کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ نے جان بھی خرید لی ہے اور مال بھی خرید لیا. لیکن اس کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ جنت خریدی ہے, 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. وہ فرماتے ایک تو بیر روما کے موقع پر کہ جب بیر روما خریدنے کی بات آئی تھی, اور ایک غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جب اسلام کو مال و زر کی, اسلام کو اسلحے کی اور مجاہدین کو گھوڑے کی بہت ضرورت تھی, تو اللہ رب العزت جل شانہ کہ اس بندے نے اپنا خزانہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا. دیکھیے امیر ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے, لیکن امیر کے ساتھ بخیل ہونا یہ برائی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ آپ نے اپنے خزانے کھول دیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سیدنا عثمان غنی کو دعا عطا فرمائی. اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اور آپ نے مجاہدین کے لیے ہزاروں کی تعداد میں دینار درہم اور اپنے گھوڑے جب دیے اور سامان دیا, زاد راہ دی, تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تم جو چاہو کرو, تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے ایک بات جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے, وہ بات یہ ہے کہ جنت کے بدلے میں اللہ نے مومن کی جان اور مال پہلے ہی خریدی. اب جو چیز بک چکی ہے کیا وہ ریسیل ہو سکتی ہے؟ بھائی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. یہ موبائل ہے, کسی نے اس موبائل کی قیمت لگا دی تو میں 10,000 میں اسے خرید رہا ہوں. اب اس نے اس کی قیمت لگا دی, اب کیا کوئی دوسرا اسے بیچ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں نا, کیونکہ سودا ہو چکا ہے. ایک ہے بروکر اور ایک ہے سیلر. بیچنے والے نے بیچ دیا, خریدنے والے نے خرید لیا. ہم دینے والے, مولا خریدنے والے. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب جنت کو اللہ رب العزت جل شانہ نے
مومنوں کو بیچ دیا، مومن کو دے دی جنت اور ان سے لے لیا ان کی جان اور ان کا مال۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اپنا جان مومن کی رہی، نہ مال مومن کا رہا۔ لیکن پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو 2 بار جنت فروخت کرے، بلکہ اپنے ہر غلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 6 باتوں کی ضمانت لے لے یا 2 باتوں کی ضمانت لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ 2 بیچ کی چیزیں، جبروں کے بیچ زبان اور دونوں رانوں کے بیچ شرمگاہ، مصطفیٰ کریم فرماتے جو ان 2 چیزوں کی ضمانت لے لے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب یہ جو جنت کا دوبارہ بیچنا، لوگوں کو جنت کی ضمانتیں بانٹنا، یہ کیا ہے؟ تو بس بات وہی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر جو چیز خدا کی ہے وہ چیز میرے مصطفیٰ کی ہے، اور جو چیز مصطفیٰ کی ہے وہ یقیناً خدا ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اور محبوب و محب میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تیری اور میری کرے، میرا یا تیرا کرے، بلکہ محبوب و محب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اسی لیے جب میرے آقا ہی صلاۃ و تسلیم نے انگلی اٹھا کر کے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تو خدا سے یہ نہیں کہا کہ خدا یہ چاند تیرا ہے، ایک ہی ہے، کہیں اگر میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تو ناراض نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے اور یہ جتنی خلقت ہے یہ سب کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب اللہ کی عطا سے میں جو چاہوں جسے دوں اور جس چیز سے چاہوں لوگوں کو منع کروں۔ تو حضور جنتیں بانٹ رہے ہیں، اور اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مالک جنت خدا ہے، قاسم جنت مصطفیٰ ہے۔ خدا جنت کا مالک ہے اور جنت بانٹنے والے حضور ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت خریدی، بلکہ بعض روایتوں میں 3 اور 4 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ راتوں کو قیام کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس وقت بلوائی خارجی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی بیوی نے یہی جملہ کہا تھا تم ایسے کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم قتل کرو یا نہ کرو، لیکن ایک بات سن لو کہ تم ایسے کے قتل کے اوپر آمادہ ہو، ایسوں کو تم قتل کرنا چاہ رہے ہو، ایسے شخص کو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ جس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتی ہے کہ وہ 1 رکعت میں 1 قرآن ختم کرتا ہے، 1 رکعت میں 1 قرآن ختم کرتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کے جملے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز ان کی زندگی کی کیفیات بڑی عجیب تھی۔ مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے حاکم، خلیفہ، امیر المومنین ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
کوئی محتاج پہنچا اور اس نے آ کر کے اپنے غم کی اور اپنی تکلیف کی شکایت کی. حضور کی دربار، حضور کا دربار صرف ایسا دربار نہیں تھا کہ جہاں سے قرآن پاک کی آیتیں ہی سنائی جاتی یا صرف چند احکامات بھی دیے جاتے. نہیں، حضور کا دربار یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. حضور مرجع عالم ہے، مرکزی عالم ہے. عالم میں جس کو جو تکلیف ہو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس کا مداوع حاصل کرتا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آیا اپنی غریبی کی شکایت کی، غالباً اس کی بیٹی کی شادی وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے فرمایا کہ تو ایک کام کر، تو عثمان کے گھر پر چلا جا اور عثمان سے جا کر کے کہنا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، عثمان تیری ضرورت پوری کر دے. وہ شخص فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جب پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اور کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ غالباً رات کا وقت ہے. اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ تو اپنے چراغ میں تیل کم ڈال اور اس روشنی کو مدھم رکھ، اس لیے کہ اس مدھم روشنی سے بھی کام چل سکتا ہے. تو اتنا زیادہ چراغ میں تیل ڈال کر تو چراغ کو جلاتی ہے اور تیل کو ضائع کیوں کرتی ہے؟ اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں. میاں بیوی میں تکرار ہو رہی تھی. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے دل میں سوچا کہ جو آدمی دیے میں تیل زیادہ ہو جائے تو اس پر اپنی بیوی کو ڈانٹے تو وہ مجھے کیا دے گی، جبکہ میرا پرابلم تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. اور مسلمانوں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف نماز کی دعوت دینا، قرآن پاک کی تلاوت کی دعوت دینا، داڑھی رکھنا، امامہ باندھنا یا یہی کچھ نہیں ہے، بلکہ کسی تکلیف میں مبتلا انسان کی تکلیف کو دور کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رمضان کے اعتکاف میں مسجد شریف میں بیٹھے تھے. کوئی ضرورت مند آیا تو آپ مسجد سے نکل گئے. دیکھیے حکم کیا ہے احناف کے نزدیک وہ تو انشاءاللہ علماء ہی آپ کو بتائے گے، لیکن ایک فضیلت کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے اس محتاج کی، ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، اس کی حاجت پوری کی. اور حاجت پوری کرنے کے بعد وہ دوبارہ مسجد میں اعتکاف میں آ گیا. جو ان کے دوست تھے ان لوگوں نے کہا اے عبداللہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ اب غور سے سنیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں تم جو کہہ رہے ہو وہ درست ہے، صحیح ہے، لیکن مجھ سے بھی سن لو کہ میں نے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے، اس کی حاجت پوری کرے، اس کی ضرورت پوری کرے تو اللہ اس ضرورت پوری کرنے والے کو 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. 2
महीने के एहतिकाफ का सवाब अता हो। लेकिन आज मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब हमारी माँ बहनें बुर्का पहन कर गैरों के आश्रमों पर जाकर खड़ी होती है, गैरों के दरवाजों पर, गैरों के चैरिटेबल ट्रस्ट पर जाकर के भीख मांगती है। उस वक्त रोना आता है कि हमारी कौम की गैरत कहां मर गई है कि आज हमारी माँ बहनें, आज हमारे गरीब भाई, मुसलमान कोई ऐसा नहीं है जो ट्रस्ट बना करके उनकी मदद करे। और पता नहीं मुसलमानों का पैसा तो कहां कहां जाया होता है, कहां कहां बर्बाद होता है। और अयाज़ बिल्लाह, मैं उसकी तफसील नहीं बयान करना चाहता इसलिए कि आज मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन बस एक जहन देना चाहूंगा। यकीनन आप अच्छे काम करते हो करें, आपको किसी ने मना नहीं किया। वैसे पाक के नाम पर 1000 नहीं बल्कि 11,000 देके चढ़ाए, हुजूर इमाम हुसैन के नाम पर 10,000 नहीं बल्कि लाखों रुपए का खिचड़ा बनाए। लेकिन याद रखे उस गरीब के घर पर भी जाकर के कभी उसकी मिजाज कुर्सी करे और इमाम हुसैन के ईसान सवाब की नीयत से उस गरीब की मदद करे। मेरा यकीन है कि इमाम पाक भी खुश होंगे, रसूल पाक भी खुश होंगे। लेकिन आज हमारे भाइयों का जहन इस तरफ नहीं है। वो बच्चे जो पैसा ना होने की वजह से आगे इल्म नहीं हासिल कर पाते, उनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। वो बेवाएं, वो यतीम, वो विधवा, वो विडोज, वो मुतल्लिका औरतें कि जिनका घर उजड़ गया है, आज उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। खैर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे मेहमानों, वो आदमी सोचने लगा कि सैयदना उस्मान गनी के बाद पास हुजूर ने भेजा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उस्मान गनी तो खुद अपनी बीवी को डांट रहे हैं। वो फिर मेरे आका की बारगाह में आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने कैसे आदमी के पास भेज दिया, आपने किस आदमी के पास भेज दिया? मुझे तो कंजूस मालूम होता है, मुझे तो बकील मालूम होता है कि अपनी बीवी को चिराग की लौ तेज होने पर डांट रहा है। इसलिए डांट रहा है कि चिराग की लौ तेज हो गई है और तुम जो है वो इतना ज्यादा तेल की इस्तेमाल करती है, तो तुम ऐसा ना किया करो। तो जो शख्स अपनी बीवी को चिराग के तेल ज्यादा होने पर डांटे, वो मेरी क्या मदद कर सकता है? मेरे आका मुस्कुराए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा भेजा, कहा तुम अब दस्तक देना और दस्तक देने के बाद घर में उस्मान गनी को मेरा सलाम कहना मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है और अपनी हाजर बयान कर देना। वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी। उस्मान गनी ने पूछा कौन? उन्होंने अपना नाम बताया, कहा मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा। अब जैसे ही हुजूर का नाम सुना तो और ज्यादा इज्जत की, इसलिए कि इसे रसूल ने भेजा। कहा क्या बात है, क्या मामला है? तो उन्होंने अपनी हाजत बयान की कि मैं इस तकलीफ को लेकर के आया हूं। उस्मान गनी पहुंचे और अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, तमाम चीजें, और कहा जितनी तुम्हारी जरूरत है, जितनी तुम्हारी हाजत है, तुम ले लो। वो हक्का बक्का रह गया। तो या अल्लाह मैं ये क्या देख रहा हूं? वो फौरन उस्मान गनी की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, या उस्मान, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे घर पर आया था तो तुम अपनी बीवी को इस बात पर डांट रहे थे कि चिराग में तेल क्यों ज्यादा हो गया, और अब जब मैंने तुम्हें यह कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है तो अपना पूरा खजाना मेरे लिए खोल दिया और कहा जितनी जरूरत है उतना ले लो। बात समझ में नहीं आई, मामला समझ में नहीं आया। उस्मान गनी जवाब देते हैं जिसका मफहूम कुछ ये है, फरमाते हैं सुन, चिराग में अगर तेल ज्यादा होता है तो ये मेरा जाती मामला है और मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का डर है, लेकिन अगर तुझे रसूल ने भेजा है तो ये खजाना भी रसूल का है और सारी दुनिया हुजूर की है, तो इसलिए मैंने तेरे लिए दरवाजे खजानों को खोल दो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کی سخاوت بڑی مشہور، اور اسی لیے تو آپ کو غنی کا لقب دیا گیا۔ غنا آپ کی شان ہے، لوگوں کو بانٹنا، کوئی دروازے سے خالی نہیں لوٹا کرتا، بلکہ آؤ میں قرآن مقدس کے ذریعے سے عثمان غنی کی شان آپ تک رکھوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9، اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزرے، سجود اور قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنی رب کی رحمت سے آنکھ لگائے ہیں، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ کیا برابر ہے؟ جاننے والے اور انجان نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے سیدنا عثمان غنی کی شان بیان کی اور یہ بتایا کہ عثمان غنی کو عام لوگوں کی طرح مت سمجھو، عثمان غنی کو عام انسانوں کی طرح مت سمجھو، بلکہ میرا عثمان وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ڈٹا رہتا ہے، اور اس کی فرما برداری کا حال یہ ہے کہ رات کی گھڑیوں میں بھی وہ قیام کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ دنیا ہوتی ہے، میرا عثمان رات میں قیام کرتا ہے، میرا عثمان رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے، اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے۔ راتوں میں قیام کرنا میرے عثمان کی شان، راتوں میں سجود کرنا میرے عثمان کی شان، اللہ سے ڈرنا یہ عثمان غنی کی شان ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرنے کا عالم کیا تھا، اللہ سے ڈرنے کی کیفیت کیا تھی؟ ارے جب کبھی کسی قبرستان سے گزر ہوتا، سیدنا عثمان غنی قبر کو دیکھتے اور آخرت کی یاد میں ڈوب ہو جاتے، رونے لگتے، اور کیفیت یہ ہوتی اللہ اکبر کہ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے، آپ کی پوری ریش مبارک، داڑھی مبارک ان آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی، بلکہ لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں، یہ قبر یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت کی جگہ ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے ہم صحیح طریقے سے گزر گئے تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس منزل میں مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی بڑی خطرناک ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج تو یہاں بلڈنگ گھر ہے اور نیچے قبر ہے، صبح بھی قبر پر نظر پڑتی ہے، شام میں بھی، اور بلکہ کچھ قبرستانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ قبرستان فٹ بال گراؤنڈ بن چکے ہیں بچوں کے، کرکٹ گراؤنڈ بن چکے ہیں بچوں کے، کبڈی گراؤنڈ بن چکے ہیں بچوں کے، اور کیفیت یہ ہے کہ کئی قبرستانوں کے باہر لوگ چرس اور گانجا پیتے نظر آتے ہیں، اور کئی قبرستانوں کے باہر کیفیت یہ ہے کہ لوگ پتے اور جوا اور سٹے بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن قبروں کے حوالے سے عثمان غنی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نصیحت کی جگہ ہے، آج مسلمان اس جگہ سے نصیحت لینا چھوڑ چکا ہے۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر کبھی یوں تو قبرستان جاتے ہیں، وہی معاملہ ہے کہ جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے تبھی جاتے ہیں، یا جب باری آ جائے تب پہنچنا ہوتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ جب کسی کو قبرستان چھوڑنے بھی جاتے ہیں تب بھی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ موبائل فون پر باتیں ہو رہی ہیں، موبائل فون پر گفت و شنید ہو رہی ہے، موبائل فون پر بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو یہ قبرستان نصیحت کی جگہ ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا
کہ لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دیں تو میں قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر اور منتشر کر دوں، صرف اس ڈر سے کہ اگر لوگ دیکھ لیں گے کہ اس میں سانپ اور بچھو کی کیفیت اور آخرت کے جو عذاب ہوتے ہیں اور قبر کی جو ہولناکیاں اور تباہ کاریاں ہیں اور قبر کے اندر جو آگ ہے، اگر ان کو لوگ دیکھ لیں گے تو ڈر کے مارے لاشوں کو اپنے گھروں میں رکھیں گے، قبروں میں دفن ہی نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے قبر کے حالات کو منکشف نہیں کیا، ورنہ حضور پر تو قبر کے حالات منکشف تھے، وہ تو قبر پر بھی دیکھتے تھے، قبر میں بھی دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کہتے انہیں بھی دو ہاتھ ہے ہمیں بھی دو ہاتھ ہے، ارے سنو تمہاری آنکھ قبر پر دیکھتی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ قبر میں دیکھتی ہے، اور صرف قبر میں نہیں دیکھتی ہے بلکہ اس قبر میں جو لیتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کیا اچھائی کی اور کیا برائی کی میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی تو حدیث ہے نا کہ دو قبروں سے حضور کا گزر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، کیا ایک تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی اور غیبت کیا کرتا تھا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ ہم میں کوئی ہے ایسا ایک آدمی جو یہ بتا دے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو، وہ تو ہاتھ اٹھا دے اور پھر یہ بتائیں کہ جو قبر والا ہے وہ دنیا میں کتنے اچھے کام اور کتنے برے کام کیے تھے۔ پتا چلا یہ بھی غیب ہے اور میرے کو مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ خیر، آج قبرستان کو نصیحت کی جگہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اسے لغویات کی جگہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا حال یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ عثمان غنی جب کبھی قبرستان پہنچتے، قبر سامنے آتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونا شروع کرتے، دارو قطار ہوتے اور دعا کرتے مولا اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن بیان کرتا یحذر الآخرہ کہ عثمان کی شان یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف ان کے دل میں۔ آج ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، آج فراموش کر چکے ہیں موت کو۔ ارے سنو، یہی وجہ ہے کہ آج ہم توبہ نہیں کرتے، توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ جو بوڑھا ہے جس کی دونوں ٹانگیں قبر میں لٹک چکی ہے وہ بھی لمبی زندگی کی تمنا کرتا ہے اور بہت زیادہ جینے کی تمنا کرتا ہے، لیکن یاد رکھو ایک ایک گھڑی ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے اور ہمیں بھی ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا جائے جو وہاں لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ تمام دوستی، یہ رشتہ داری، یہ ناطے، یہ سب یہیں تک رہ جائیں گے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر وہاں کچھ کام آئے گا تو وہ محبت رسول کام آئے گی، محبت اہل بیت و صحابہ کام آئے گی، حضور کے نقش قدم پر عمل کرنا کام آئے گا، حضور کی سنتوں پہ چلنا کام آئے گا۔ حضرت عثمان غنی اس چیز کو جانتے تھے، اسی لیے وہ آخرت سے ڈرا کرتے اور پھر آخرت سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ یرجو رحمت ربی، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کرتے، امید لگاتے اپنے رب کی رحمت کی طرف کہ رب کی رحمت انہیں ضرور ملے گی، اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ارے کیا جاننے والے اور انجان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سنو، جب جاننے والے اور انجان دونوں برابر ہو نہیں سکتے تو میرے عثمان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عثمان ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ نصیحت نہیں مانتے۔ یہ آیت پاک اللہ نے عثمان غنی کی شان میں نازل فرمائی
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ میرا عثمان وہ ہے جو راتوں کو قیام کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرا عثمان جاہلوں میں سے نہیں ہے بلکہ عالموں سے ہے اور جاننے والوں میں سے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ بندے کو اختیار دے کہ اے بندے تجھے اختیار ہے، تو چاہے جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، یعنی عثمان غنی فرماتے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا، کس بات کا اختیار، کس چیز کا اختیار، اس چیز کا، اس بات کا اختیار کہ اے عثمان تیری مرضی، تو چاہے جنت میں جا یا، یہ ان کی عاجزی بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی فرما دیا عثمان فی الجنہ، تو میرا عثمان جنتی ہے۔ اور محبت سے کہہ دو اللہ آپ کو بھی جنتی بنا دے۔ اللہ یہ جتنے بلند آواز سے آمین اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہیں جنتی بنا دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہے، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ان میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ فرمائے عثمان تجھے اختیار ہے کہ تو جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، تجھے اختیار دیا گیا، تو فرماتے اس وقت میں یہ پسند کروں گا کہ مجھے مٹی بنا دیا گیا، نہ تو جنت نہ جہنم۔ اللہ آپ سوچیں کیسی عاجزی ہے۔ آج ہم تو جنت کے لالچ میں مرے، اور مجھے اس وقت حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ سیدہ رابعہ ایک مرتبہ جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ جلا دوں گی بجھا دوں گی، جلا دوں گی بجھا دوں گی، تو کسی نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ رہی ہو کہ جلا دوں گی بجھا دوں گی؟ تو آپ فرماتی ہے اس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہوں جلا دوں گی اور بجھا دوں گی کہ آج میں جسے دیکھتی ہوں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کے ڈر سے نہ کوئی عبادت کر رہا ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں جنت کو بھی جلا دوں اور جہنم کو بھی بجھا دوں، تاکہ آج کے بعد جو بھی عبادت کی جائے اور جو عمل کرے وہ صرف اللہ کے لیے بندہ کرتا رہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اور کیسے تھے؟ آج جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لوگ سدھرے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کی ان کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ نہ میں نے زمانے جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ اکبر، کتنے حیا والے، کتنے حیا والے۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا کہ میرے عثمان کی یہ شان ہے کہ عثمان اگر دروازے کے اندر بند بھی ہو، کمرے کے اندر بند بھی ہو، تو میرے عثمان کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان اگر غسل بھی کرتا ہے تو عثمان اپنے بدن کے کپڑے نہیں نکالتا۔ سبحان اللہ، اتنے حیا والے کہ کبھی ننگی پیٹھ کسی نے نہیں دی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑی عظیم بات، بڑی مشہور بات وہ یہ کہ آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، غزوہ بدر میں آپ شامل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی
بدری صحابی میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے. دیکھیے صحابہ سارے معظم ہیں، مکرم ہیں، اور ہر صحابی کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے. حضور نے تمام صحابہ کی شان بیان کی، کہا میرے تمام صحابی عادل ہیں اور انہیں گالی مت دو، بلکہ فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. لیکن سنیے عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں یہ ملتا ہے، یہ تمام صحابہ کی شان، لیکن ان تمام صحابہ میں جس صحابی کو سب سے زیادہ عظمت عطا کی گئی ہے اس صحابی کے گروہ کو اصحاب بدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ جو 313 یا 317 ہے جو بدر کے میدان میں پہنچے تھے، 313 یا 317 جو بدر کے میدان میں تھے، ان صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان صحابہ کے برابر آج تک کسی کو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہی نہیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہے، 2 صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم. یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی وہ بیمار ہو گئی، اور غالباً حضرت ام کلثوم کی جو بیمار ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کلثوم، اے عثمان، تم میری بیٹی کا خیال رکھو اور تم جنگ میں شامل مت ہو. جبکہ آپ دیکھیں کہ وہ ایسی لڑائی تھی کہ ایک ایک آدمی قیمتی تھا، ایسی جنگ تھی غزوہ بدر. لیکن اس کے باوجود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور کہا کہ تم میری بیٹی کی خدمت کرو. بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تو عثمان غنی گئے نہیں اور اپنی بیوی کی خدمت کر رہے تھے. یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی، یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر بیوی کو آپ کی حاجت ہے اور بیوی بیمار ہے تو پھر اس کی تکلیف کو دور کرنا یہ بھی تمہارا ذمہ ہے. بلکہ میرے آقا نے عثمان کو جہاد سے روکا، جہاد سے، اور ایسے جہاد سے روکا کہ جس جہاد میں ایک ایک آدمی قیمتی. لیکن سنیے، احادیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان غنی کو جہاد سے روکا، لیکن اصول یہ ہے کہ جو جہاد میں آئے گا اسے غنیمت ملے گی، ہے نا؟ غنیمت کسے ملے گی بولو؟ جو جہاد میں شامل نہیں ہوا اس کے لیے غنیمت نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے حضرات صحابہ کو جنگ بدر میں فتح عطا فرمائی اور 313 کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہزاروں پر فاتح ہوئے، اور جب غنیمت تقسیم ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کا حصہ الگ کیا. پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، ارے اگر کوئی جنگ میں شامل نہ ہو تب بھی اسے فضیلت اور مقام اور مرتبہ حضور عطا کر دے، بلکہ غنیمت عطا کر دے. تو حضرت عثمان غنی کی بیوی بیمار تھی، اور جب جنگ کا اعلان ہوا اور فتح کا اعلان ہوا، مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے، اسی وقت آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح، حضرت رقیہ کا نکاح غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان تم وہ ہو کہ میں اپنی 2 بیٹیاں تم کو دے رہا ہوں، بلکہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرے تو میں اسے پسند کروں گا کہ ایک کے بعد بگڑے تو تمہارے نگاہ میں دیتا رہے۔ 40 بیٹیاں اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانی حضرت عثمان غنی کی حیا کے حوالے سے آپ نے اکثر سنا ہے، اس لیے آج اس چیز کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں۔ آؤ ہم حدیبیہ کے مقام پر چلیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن بیان کرتا ید اللہ فوق ایدیہم کہ حضور کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ زور سے بولو، حضور کے ہاتھ پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ حضور کی شان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کے موقع پر کنکری پھینکی تھی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ کنکری تو نے نہیں پھینکی بلکہ یہ کنکری میں نے پھینکی۔ کوئی رمئی تک رما تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہے، اس کو پوری اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں ایک درخت ہے جس کا نام ہے رضوان۔ شجر کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے اور اپنے صحابہ کو جمع کیے، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم لوگ فکر مت کرو، آؤ ہم سب مل کر اس بات پر بیعت کرتے ہیں۔ کس بات پر بیعت کرتے ہیں؟ کہ اگر عثمان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے تو ہم سب مل کر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، 1400 کے قریب صحابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہن کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عمرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مکے کے مشرکین میں کافروں نے روک دیا، کہا تم نہیں جا سکتے، روکا حضور کو۔ حضور نے بات چیت کرنے کے لیے 2 لوگوں کا انتخاب کیا، ایک حضرت عثمان غنی اور ایک اور صحابی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کا حضور نے انتخاب کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ وہ تھے کہ آپ کو مکے کے مشرکین بھی بہت مانتے تھے، بڑی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات چیت کے لیے اپنے قدم بڑھائے اور وہ گئے مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ اب جب بات چیت کرنے کے لیے پہنچے تو آنے میں لیٹ ہو گئے۔ اب وہ بات چیت کیا ہوئی تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ جب اس چیز کو آپ سنو گے نا تو عثمان غنی کو اس کے رسول بھی پتا چل جائے گا۔ اب جب لیٹ ہوا تو صحابہ اکرام میں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، بلکہ کئی لوگوں کے بیچ یہ افواہ اڑ گئی کہ ان لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا، اور کچھ ظالم جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتا ہوتا تو عثمان زندہ ہے تو حضور نے بتایا کیوں نہیں۔ لیکن سنیے، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور یہاں پر میں بتاؤں گا ظالموں، جس حدیث کو تم علم غیب مصطفیٰ کے انکار میں پیش کرتے ہو، الحمدللہ وہی حدیث ہم اس بات علم غیب میں پیش کریں۔ جب سمجھ کا پیر ہے، تم نے گنتی بھی الٹی پڑی ہے،
تم نے جو بھی حاصل کیا ہے وہ اے سے زیڈ نہیں بلکہ زیڈ سے اے حاصل کیا ہے، اسی لیے ہمیشہ ان کی ہی چال چلتے رہتے ہو، اور ہم نے الحمدللہ جو سیکھا ہے وہ مصطفیٰ کی عطا سے سیکھا ہے، علم مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ اب ہوا یہ کہ میرے آقا نے کیا کہا؟ آؤ بحث کریں۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ آج یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ اسی بیعت کی یادگار ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے بیعت لی اور کہا کہ یہ میرا حق، کہتے سبحان اللہ، اور کہا یہ عثمان کا حق۔ آج تک کسی صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ حضور نے کسی صحابی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہو۔ یہ تنہا عثمان غنی ہے کہ جن کے ہاتھ کو حضور اپنے ہاتھ کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ تو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے ہی، ارے عثمان بھی حضور کے ہاتھ کا حصہ ہے۔ کہا یہ عثمان کا ہاتھ۔ اب میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤں، مجھے بتاؤ کہ مردے کا ہاتھ بھی ہاتھ میں لیا جاتا ہے؟ بولو یار، آپ کو جب بھی کسی سے ملنا ہو، مصافحہ کرنا ہو، اچھا کسی ایسے بیوقوف کو آپ نے دیکھا ہے آپ کے محلے میں ہی کہ کسی کی میت ہو گئی ہو اور جا کر کے مصافحہ کریں مرنے والے سے؟ بولو یار، جواب کو زور سے جواب آئے نہیں نا۔ مرنے والے سے کوئی مصافحہ کرتا ہے؟ مردے سے کوئی مصافحہ کرتا ہے؟ مصافحہ اس سے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو زندہ ہو، اور ہاتھ اس کے ہاتھ میں لیا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ حضور عثمان غنی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرا عثمان کبھی نہیں ہوا ہے، میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے کہا یہ دونوں ہاتھ اپنی جگہ، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اسی لیے تو عثمان غنی کی شان، مصطفیٰ کریم کی شان استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ برادر اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، اور یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، اور کہتے ہیں نہ کیسر ہو اس ہاتھ میں کوئی خدائی، یا کہہ دو زور سے سبحان اللہ، نہ کیسر ہو اس ہاتھ میں کوئی خدائی، کہ یہ ہاتھ تو ہاتھ ہے خدا کا۔ اس لیے کہ اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ میں۔ اب مجھے بتائیے، آپ دیکھیے سچویشن سمجھ گئے؟ نیچے ہاتھ عثمان غنی کا، اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا۔ اللہ کہتا ہے کہ اوپر میرا ہاتھ ہے، یعنی اب عثمان غنی کا مصافحہ حضور سے نہیں ہو رہا، خدا سے ہو رہا، خدا سے ہو رہا ہے مصافحہ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بھی بیعت کی۔ اب بیعت ہو گئی، بیعت ہونے کے بعد عثمان غنی تشریف لے آئے، زندہ تشریف لے آئے، قتل نہیں ہوئے۔ اب ہوا کیا تھا دیکھو آپ، ان کو لیٹ کیوں ہوا؟ یہ ہے مزے کی بات، بلکہ آج کی اس محفل کا حاصل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹ کیوں ہوا؟ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے پہنچے، کہا دیکھو
ہم احرام پہن چکے ہیں، ہم 1400 کی تعداد میں، ہم تم سے لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم تم سے جھگڑنے نہیں آئے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کعبے کی زیارت کرنے کا موقع دے دو، ہمیں طواف کا موقع دے دو، ہمیں عمرہ کرنے کا موقع دے دو اور ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن سنو، اتنے بڑے کمبخت تھے، اتنے جلی شقی تھے کہ انہوں نے منع کر دیا، نہیں، ہم محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو ہرگز اس حرم، اس کعبے کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی ابو طلحہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی حضور نے عطا کی تھی، انہوں نے کئی مرتبہ حضور کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ بڑے ظلم کیے تھے مکے والے نے، بڑے ظلم کیے تھے حضور کو۔ عثمان غنی کو مکے والوں نے منع کر دیا، عثمان غنی سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، کہ نہیں، ہم آپ کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آپ کو طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب بعد میں مکے والوں نے ایک جو ہے کارڈ پھینکا اور کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھو عثمان، تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے قبیلے والے ہو، تم بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، تم اب جب اتنے قریب آ گئے ہو، یہ کیونکہ حرم کے حدود میں بھی داخل ہو گئے تھے بات چیت کرنے، بالکل مکے سے کعبے سے قریب آ گئے تھے، مکے میں اندر داخل ہو گئے، تو کہا اے عثمان، جب تم اتنا اندر داخل ہو چکے ہو، قریب ہو چکے ہو، تو جاؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کعبے کا طواف کرنا۔ حضرت عثمان غنی کو لالچ دی، کہا تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو اور تمہارے لیے اے عثمان اجازت ہے۔ اللہ اکبر، آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ احرام بھی پہنا ہے، 400 کلومیٹر سے چل کر بھی آئے ہیں، سفر کی صعوبت بھی برداشت کی ہے، اور کعبہ اللہ کا عظمت والا گھر، اللہ کا پہلا گھر جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے، ہم اور آپ ہوتے تو فوراً دوڑ کر کے طواف شروع کر دیتے۔ لیکن سنو، وہ عثمان کے عثمان، وہ کعبے کے پجاری نہیں تھے، وہ کعبے پہ نہیں مرتے تھے، وہ کعبے کے کعبہ پہ مرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے مکے والوں، تمہارا کعبہ تمہیں مبارک، یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظمت والا گھر ہے، یہ اللہ کی عظمتوں کا نشان ہے، لیکن سنو، اگر تم محمد کو طواف کی اجازت نہیں دیتے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر حضور نہیں تو پھر عثمان بھی نہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ وہ کعبے کے دیوانے نہیں تھے، وہ کعبے کے کعبہ کے دیوانے تھے۔ ارے کعبہ سامنے ہے، کون چھوڑے گا یہ چانس؟ کون چھوڑے گا یہ شرط؟ کون چھوڑے گا یہ عظمت؟ لیکن عثمان غنی نے بتا دیا کہ اے کعبے پہ مرنے والوں، کعبہ تمہیں مبارک، ہمیں مصطفیٰ مبارک۔ اور آج بھی میں یہی کہوں گا ان لوگوں سے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرم میں پہنچ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے مدینے جانا، کوئی ضرورت نہیں ہے مدینے جانے کی، مدینے نہیں بھی جاؤ تو حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کئی ظالم ایسے بھی ہے جو آج بھی مکے سے واپس لوٹ آتے ہیں، مدینے نہیں جاتے۔ ہم یہ کہیں گے یاد رکھو، تمہارا ایمان اب تک کہ وہ والا ایمان بنا ہی نہیں ہے جو ایمان عثمان غنی کا تھا، اور عثمان غنی کا یہ ایمان تھا کہ کعبہ محبوب ہے، لیکن اس صورت میں محبوب ہے کہ جب مصطفیٰ کو بھی یہ شرط ملے، اور اگر مصطفیٰ کو بھی طواف نہیں کرتے تو عثمان کو کعبے کے طواف کی کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے،
یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ رب العزت جل شانہ نے شان عطا کی، یہ فضیلت عطا کی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے خوشبو بھی حیا کرتے ہیں میرے عثمان سے۔ اور نوجوانوں، خدا کے لیے اپنے اندر حیا پیدا کریں، سچائی پیدا کریں، غیرت ایمانی پیدا کریں، بے شرمی سے توبہ کرو، بے شرمی کو چھوڑ دو، ننگے پن کو چھوڑ دو۔ عثمان غنی نے کبھی اپنی پیٹھ تک نہیں کھولی، کبھی ننگا کبھی جو ہے برہنہ ہو کر کے غسل نہیں فرمایا، اتنی حیا فرمایا کرتے اللہ رب العزت جل شانہ سے۔ اور آج ہمارے اندر حیا نام کی چیز بھی باقی نہیں رہی الا ماشاء اللہ۔ حیا کو اپناؤ، حیا کے زیور سے آراستہ تو اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس کے اندر ایمان کا یہ جز نہ ہو، جس کے اندر حیا نہ ہو، پھر جو اس کی مرضی آئے وہ کرے۔ اور اخیر میں ایک بات میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ عثمان داماد مصطفیٰ نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بس ایک ہی بیٹی ہے اور وہ فاطمہ ہے، اور ام کلثوم، زینب، رقیہ کی 3 بچیاں ہیں حضور کی، یہ حضور کی بیٹیاں ہیں ہی نہیں، اور اسی لیے وہ صرف علی کو فضیلت دیتے ہیں، علی کو مانتے ہیں اور علی کو داماد کہتے ہیں، عثمان غنی کو داماد نہیں کہتے ہیں۔ لیکن میں قرآن سے ثابت کروں گا، قرآن سے، کہ عثمان غنی کے پاس جو بچیاں تھیں وہ حضور ہی کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ قرآن میں جب حضور کی بچیوں کا اور بیٹیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا تو واحد کا سیگا نہیں استعمال کیا، اور یہ نہیں کہا کہ حضور کی بیٹی، بلکہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہا کہ حضور کی بیویاں اور حضور کی بیٹیاں، اور محبت سے کہہ دو کہ اللہ کو کہو بیٹیاں اور تم کہو کہ ایک ہی بیٹی تھی تو ہم تمہاری مانیں یا اللہ کی مانیں؟ اور الحمدللہ اہل سنت اہل تشیع کی نہیں مانتے، اہل سنت تو قرآن کی مانتے ہیں، اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ بھی مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اور فاطمہ کے علاوہ جو 3 صاحبزادیاں ہیں وہ بھی مصطفیٰ ہی کی صاحبزادیاں، وہ بھی حضور کا قول ہے، حضرت کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو بلا وجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، میں یہ کہوں گا سنو، اگر فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو عثمان کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا ہے، عثمان کو اپنی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں دی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت اور وہ مقام اور وہ عظمت بخشی ہے کہ جو دوسرے صحابہ کے اندر بڑی ہوئی کم نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے جوانوں، بس آخری بات، اگر عثمان غنی سے ہم کو محبت ہے، کس کس کو محبت ہے؟ الحمدللہ آپ کو بھی محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے۔ عثمان غنی کا سب سے بڑا وصف یہ تھا، سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ آپ تالیے قرآن تھے، قرآن سے اتنا شغف کہ خود بلوائیوں کے شہادت کے وقت ان کی بیوی کہہ رہی ہے کہ عثمان غنی ایک رکعت میں، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے، اور جب آپ شہید ہوئے نا تو خون کے چھینٹے قرآن پر گرے، وہ قرآن آج بھی استنبول میں محفوظ ہے، اور اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، درس دیا کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اگر مجھ سے محبت ہے
تو قرآن کی تلاوت کو لازم کرو. حضور فرماتے یہ دنیا کا نور ہے تمہارے پاس، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے تمہارے پاس، لہذا اس کی تلاوت کرو اور نورانیت حاصل کرو، آخرت میں ذخیرہ جمع کرو. کیا گزارش میری آپ سے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آج عثمان غنی کے صدقہ کو پھیل اس بات کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اس طریقے سے عثمان غنی کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ. تم بھی تلاوت کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی تلاوت کا پابند بنائے، بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائے. آج بڑی عجیب سچویشن گھروں میں دیکھی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ایک ایک گھنٹے، دو دو گھنٹے ٹیوشن تو بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے تو بھیجتے ہیں، لیکن آج مدرسے سے ہمارا بچہ پڑھ کر آتا ہے تو کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے کا سبق نہیں سنتی کہ مولانا نے کیا پڑھایا ہے. کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا حکم نہیں دیتی، سورہ مزمل کی تلاوت کا حکم نہیں دیتے، بلکہ سورہ ملک کی تلاوت کا حکم نہیں دیتے. کوشش کرے کہ سونے سے پہلے پورے گھر والے قرآن مقدس کھولے، اس کی تلاوت کرے اور اس کے بعد سے انشاءاللہ سوئیں گے، نیند بھی اچھی آئے گی، چین بھی ملے گا اور انشاءاللہ خواب میں مدینہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو عثمان ذوالنورین کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کعبے کی عظمت کو ماننے کے ساتھ ساتھ کعبے کی عظمت کو بھی ماننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.